پاکستان کی معروف اداکارہ اور سماجی کارکن نادیہ جمیل، ان کی بات اب کر لیتے ہیں۔ انہوں نے کینسر کی بیماری کو شکست دی۔ نادیہ جمیل مارچ میں کینسر کی تشخیص کے بعد علاج کی غرض سے لندن گئی تھیں۔ ٹویٹر پر اداکارہ نادیہ جمیل نے بتایا کہ انہوں نے بریسٹ کینسر کو شکست دے دیا، اور انہوں نے کہا کہ ناقابل فراموش جدوجہد تھی۔ کیموتھراپی یہ ایک جنگ ہے، لیکن وہ بے خوف رہیں، مضبوط رہیں اور اللہ تعالیٰ کی محبت اور شفقت میں گھری رہیں۔ ہر سبق سے سیکھنے کی کوشش کی۔ بیماری اور درد صحت یابی اور صبر کی طرح سفر ہے۔ انہوں نے ٹویٹر میں یہ کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اب وہ بہتر ہیں، وہ صحت یاب ہوئی ہیں۔ شی از اے کینسر سروائیور، اور اس سے متعلق انہوں نے ٹویٹر پہ ہم سے یہ شیئر کیا۔ جب ہم بات کینسر کی کر رہے ہیں تو کیوں نہ اپنی ایک ساتھی کی بات کریں۔ اپنی ایک ساتھی سے مراد میری یہ ہے کہ نیوز اینکر جب ہم ان کی بات کرتے ہیں، کہ ظاہر ہے ہم اکثر سکرینز پر دیکھتے ہیں اور اچانک سے کوئی سکرین سے غائب ہو جائے تو لوگ سوچتے ہیں کہ کہاں گیا وہ شخص جو روزانہ ہمیں اپڈیٹ کرتا ہے، وہ آخر آج کل کدھر ہے۔ ایسی ہی ایک شخصیت ہماری بڑی پیاری ساتھی، کیونکہ ظاہر ہے میں نے تو خود ان کے ساتھ کام کیا ہے، آئی ہیو نون ہر فرام سو مینی ایئرز۔ نائرہ ملک کی میں بات کر رہا ہوں، بہت سے پلیٹ فارمز پر انہوں نے کام کیا، بہت سے ٹی وی چینلز پر انہوں نے کام کیا، سوشل میڈیا پر شی از ویری ایکٹیو۔ 11 سال کی عمر میں ان کو کینسر ہوا تھا، انہوں نے شکست دی اس کو، اور پھر اب چند ماہ پہلے ان کو دوبارہ کینسر ہوا۔ دس ٹائم اٹ واز اے بریسٹ کینسر۔ ان کا علاج ہو رہا تھا، اور ظاہر ہے شی از ویری اسٹرانگ، انہوں نے علاج کروایا۔ اب وہ علاج کے دوران ظاہر ہے میں ضرور کہوں گا کچھ مشکلات تو ہوتی ہیں، لیکن اگر خاتون ہو مضبوط تو اس کے لیے وہ مشکل نہیں رہتی، کیونکہ وہ کہتی ہیں، میں نے ان کو سنا ہی کہتے ہوئے کہ مشکل نہیں ہوتی، پریشانی نہیں ہوتی، یہ آزمائش ہوتی ہے، اللہ کی آزمائش ہوتی ہے۔ اور واقعی اللہ جب بوجھ ڈالتا ہے تو اس بوجھ کو ڈالنے کی طاقت بھی دیتا ہے۔ یہی ہے میرا خدا جو ہمیں طاقت دیتا ہے کسی بھی مشکل سے نکلنے کی، کسی بھی آزمائش سے نکلنے کی۔ ان کی کہانی بڑی موٹیویٹنگ ہے، تو ہم نے سوچا آج ان سے بات کریں، اور وہ جو موٹیویشن ہے وہ لوگوں تک جائے، ان تک جائے جن کو موٹیویشن کی ضرورت ہے، جو اس وقت کسی بھی جنگ میں ہیں، وہ کسی بیماری سے لڑ رہے ہیں، وہ ایموشنل سٹریس میں ہیں، وہ کہ فیملی کا ایشو ہے، اور وہ اس جنگ میں ہیں، تو انہیں موٹیویشن چاہیے۔ تو ہم نے سوچا جن سے بات کریں۔ نائرہ، گڈ مارننگ اینڈ ویلکم ٹو نیا دن۔ گڈ مارننگ شعیب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ نائرہ، میں بالکل ٹھیک ٹھاک، اینڈ سو گڈ ٹو سی یو۔ مجھے واقعی بہت اچھا لگ رہا ہے میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ میں نے کل بھی آپ سے جب بات کی تو میں نے آپ سے کہا کہ میں معذرت چاہتا ہوں کہ اتنا عرصہ ہماری بات نہ ہو پائی، کیونکہ ظاہر ہے ہم سب اپنی زندگی میں اتنا مصروف ہو جاتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے سے بات نہیں کر پاتے، بٹ یہ اٹس مائی بیڈ کہ میں کانٹیکٹ میں نہیں تھا آپ کے۔ تو نائرہ، اس سے پہلے کہ میں آپ کوئی اور بات کروں آپ سے متعلق، میں چاہتا ہوں کہ آپ ناظرین کو بتائیں، کچھ تو میں بتا پایا لیکن کچھ آپ بتائیں کہ جب آپ کو معلوم ہوا سیکنڈ ٹائم کہ آپ کو کینسر ہے، تو اس کے بعد پھر آپ نے کیا؟ آپ نے اپنے آپ کو مضبوط کیسے کیا؟ کیونکہ آپ نے کسی کو بتایا نہیں، آپ نے فیملی کو بتایا نہیں، آپ نے اکیلے اس کو سٹارٹ کیا، اس علاج کو۔ وہ موٹیویشن آپ کو کیسے ملی وہ پلیز بتائیے گا۔ شعیب، پہلی بات تو یہ کہ آپ کی طرح میرے بہت سے دوستوں نے مجھ سے رابطہ کیا میری اس بیماری کے بعد، کیونکہ میں سوشل میڈیا پہ ابھی تک ایکٹیو ہوں، آپ نے بھی بتا دیا ہے، میرا پروفیشن ہے تو میں نے اس کو چھوڑا نہیں بالکل بھی۔ صحیح۔ اللہ پاک کی بہت زیادہ رحمت ہے شعیب کہ اللہ پاک نے مجھے اس حالت میں بھی اتنا مضبوط رکھا ہوا ہے کہ شاید اگر میں کمپیریزن کروں کہ جس طرح آپ کہہ رہے تھے کہ جب ہم ساتھ تھے یا اس کے بعد جو ٹائم میرا گزرا ہے میڈیا میں یا میری جو لائف گزری ہے، میں کہوں گی کہ میری لائف کا بہترین ٹائم یہی ہے۔ اور اس بہترین ٹائم میں میں نے اتنا کچھ سیکھا ہے۔ میری تو اتنی اوقات نہیں ہے شعیب کہ میں کچھ سیکھ سکوں، لیکن اللہ پاک نے مجھے اتنا زبردست راستہ دکھایا۔ میں ہمیشہ کہتی تھی کہ ہر انسان کا ایک پیدا کرنے کا مقصد ہے۔ کچھ لوگ اس مقصد کو واپس اس دنیا میں جانے سے پہلے سمجھ جاتے ہیں، کچھ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس مقصد کے لیے پیدا ہوئے، اپنی ساری عمریں گزار دیتے ہیں لیکن اس مقصد تک نہیں پہنچ پاتے۔ لیکن کچھ لوگوں پہ اللہ پاک کی خاص رحمت ہوتی ہے۔ میری اتنی اوقات نہیں ہے لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں شاید ان لوگوں میں سے ہوں، کیونکہ آپ دیکھیں فزیکلی اتنی بیماری جس پہ لوگ ہوا سمجھتے، لوگ کہتے ہیں کینسر تو بہت موذی مرض ہے اور اس سے نمٹنا بہت مشکل ہے، اور میں کسی کو بتاتی ہوں نا ابھی بہت سے لوگوں کو تو یہاں پتہ چلتا ہے تو لوگ افسوس کرتے ہیں، اور میں سمجھتی ہوں کہ افسوس کرنے والا بنتا نہیں ہے۔ ابھی آپ دیکھیں نا، آپ اگر جس طرح میرا ابھی جو حالت ہے
آپ دیکھ ہی رہے ہیں. اس میں میرے ساتھ افسوس تو بنتا ہی نہیں ہے کیونکہ یہ تو آزمائش ہے اور اس کو میں اچھے سے دیکھ رہی ہوں. اچھا اب آپ نے کہا تھا کہ ایک تو آپ نے مجھے بیماری کا کہا, ایک مجھے نا تھوڑی سی میں یہاں پہ کلیئر کرنا چاہتی ہوں, مجھے 11 سال کی عمر میں نہیں ہوئی تھی, 11 سال پہلے ہوا تھا کینسر, گلے کے پاس تھا. ٹھیک. اچھا نائرہ, میرے خیال سے کال جی جی نہیں آپ کی آواز تو آ رہی ہے نائرہ, تھوڑا سا ڈیلے ہے, دیٹ از دا ریزن کہ آپ کو شاید یہ لگ رہا ہے کہ کوئی ایشو ہے ٹیکنیکل. نائرہ اگر سن پا رہی ہیں تو میں جاننا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ جب کسی انسان پر مشکل وقت آتا ہے, جب کوئی پریشانی آتی ہے, تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں پہچان ہو جاتی ہے کون ہمارے ساتھ مخلص ہے اور کون مخلص نہیں ہے. کیونکہ جب وقت اچھا ہوتا ہے, جب سب اچھا ہوتا ہے, جب زندگی سموتھ ہوتی ہے, جب ہم زندگی کے ایسے راستے پر چل رہے ہوتے ہیں جہاں پر کوئی سپیڈ بریکر نہیں آتا, جہاں پر کوئی کھڈا نہیں آتا, وہ گاڑی جس پر ہم چل رہے ہوتے ہیں وہ بڑی سموتھلی جا رہی ہوتی ہے, تو ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ سب ساتھ ہیں اور سب اچھے ہیں. لیکن جب مشکل آتی ہے تب معلوم ہوتا ہے کہ اصل میں ساتھ کون ہے. نائرہ میں جاننا آپ سے یہ چاہ رہا ہوں کہ اس سفر میں جب آپ کینسر سے لڑ رہی تھیں اور آپ نے اپنا علاج کرایا, ظاہر ہے کیمو تھراپی از ویری پینفل, اٹس ویری پینفل, اور ایسے ٹائم پر ظاہر ہے یو بینگ اے ویمن, جس چیز کا سامنا ایک خاتون کو بھی کرنا پڑتا ہے کہ اگر بال جھڑ جائیں, اور ظاہر ہے اس کا ایک سائیکلوجیکل امپیکٹ ہوتا ہے زندگی پر, اسپیشلی جب ہماری نیوز اینکرنگ کی لائف ہے یا ایک ایسی لائف میں ہم ہیں کہ جب اٹس اے گلیمرس لائف ایز ویل. ایسی سچویشن میں جب انسان ایموشنل سٹریس کا بھی شکار ہو رہا ہوتا ہے, پھر معلوم ہوتا ہے اچھا یہ میرے ساتھ کھڑا تھا, کھڑا ہے, کھڑا رہے گا, اور یہ جو ہے یہ فیک ریلیشن شپ تھا, یہ جو بات تھی یہ فیک تھی. اس سفر نے آپ کو یہ بھی سکھایا, یہ بھی بتایا. میں کہتی ہوں جو جاتا ہے اسے جانے دیں. اوکے. اور میں اس پہ اسٹرانگلی بلیو کرتی ہوں, بہت سے لوگ گئے ہیں, ایسی بات نہیں ہے, لیکن یہ میری شروع کی عادت تھی, میں کسی کو جاتے ہوئے روکتی نہیں ہوں. جب وہ اپنی مرضی سے ساتھ نہیں ہے تو ضرورت نہیں ہے اس کو کھینچ کے رکھنے کی, کیونکہ جو اللہ پاک آپ کے لیے رکھتا ہے نا اس سے بہت بہتر ہوتا ہے. اور جو آپ کا ہوتا ہے نا, میں انسانوں کی بات بھی کروں گی, میں مال کی بات بھی کروں گی, اس میں ہر لحاظ سے میں پیار کی بات بھی کروں گی. کل کا واقعہ آپ کو بتاتی ہوں. کل میں ایسی بیٹھی ہوئی تھی, 12:30 بجے کا ٹائم ہے. کچھ ایسا ہوا جس طرح آپ محبت کی بات کر رہے ہیں نا, ہم اسپیسیفکلی جس طرح ایک مثال کے طور پر میں کہوں شعیب مجھ سے اچھے سے بات کیوں نہیں کر رہا, شعیب مجھ سے پیار سے بات کیوں نہیں کر رہا, شعیب میرے ساتھ وہ ایموشن شیئر کیوں نہیں کر رہا جو میں کرنا چاہ رہی ہوں. ہماری اتنی ناقص سوچ ہے, ہم ڈائریکٹ اپنے بنانے والے سے کیوں نہیں مانگتے کہ بھئی مجھے یہ چاہیے, اب وہ جس بھی صورت میں دے. اور شعیب لٹرلی میں نے اس ٹائم میں دیکھا ہے کہ اگر آپ ڈائریکٹ اس سے مانگے نا تو وہ صرف شعیب سے پیار نہیں دے گا, وہ پھر شعیب جیسے 10 اور لوگوں سے آپ کو اتنا خوبصورت کر کے, اتنا سجا کے پیش کرے گا آپ کے سامنے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. بے شک. اسی لیے ہمیں ایکچولی اپنی لائنز تھوڑی سی کلیئر کرنی پڑیں گی, جس طرح میں نے کی ہیں, اور اس طرح میں یہ باقی لوگوں کو بھی کہوں گی کہ ہمیں ڈائریکٹ یہ دیکھنا چاہیے ہمارا روح اور باڈی کا کمبینیشن ہے, اور اس باڈی کی حفاظت مجھے کرنی ہی ہے جب تک مجھ پر اللہ پاک نے اس کی ذمہ داری ڈالی ہوئی ہے. اب اس میں بریسٹ کینسر آ جاتا ہے, اللہ نہ کرے, میں یہ اسے پتا ہے کہ اس نے مجھے آگے کتنی آزمائشوں سے گزارنا ہے. ان کیس اگر اس کے بعد مجھے اور بھی کوئی مشکل آ جاتی ہے فزیکلی, تو میری ذمہ داری ہے, اس کو میں نے ہنس کے, وہ تو دیکھ رہا ہے, چیک کر رہا ہے کہ یہ ذمہ داری میں نے اس پر ڈالی ہے, وہ کیسے نبھا رہا ہے, اس میں رونے پٹنے کی تو کوئی بات ہی نہیں ہوتی ہے. صحیح. اچھا نائرہ, وی آل بینگ نیوز اینکرز, جب ہم روزانہ خبریں دیتے ہیں اور ہم ہیلتھ سے متعلق بات کرتے ہیں, ہیلتھ سسٹم سے متعلق بات کرتے ہیں, ہم اس کی سینسٹیوٹی کو اس طرح نہیں سمجھ پاتے جب تک ہم خود اس سے گزرتے نہیں ہیں. فار ایگزامپل اگر میں, آپ, ہمارا کوئی فیملی ممبر, ہمارا کوئی بہت پیارا, جب اس کو کوئی مشکل پیش آتی ہے اور ہمارا اس سے انکاؤنٹر ہوتا ہے اور ہم پھر سمجھ پاتے ہیں کہ اچھا واقعی جو ہم ناظرین تک خبریں پہنچاتے ہیں ہمارے پاکستان کے حالات شاید اس سے برے ہیں ود رسپیکٹ ٹو ہیلتھ سسٹم. میں چاہ رہا ہوں تھوڑا سا اپنا انالیسس شیئر کیجیے گا کہ آپ نے تو ہیلتھ سسٹم کو قریب سے دیکھا, آپ نے بہت سے ہاسپٹلز, بہت سے ڈاکٹر سے آپ کی ملاقات ہوئی, آپ ہاسپٹلز گئیں اس علاج معالجے کے سلسلے میں, آپ نے پاکستان کا ہیلتھ سسٹم, اس میں کیا کیا مسائل دیکھے, اس میں کیا کیا مشکلات آپ کو پیش آئیں؟
اچھا شعیب، میں آپ کو ابھی کینسر کے متعلق، کیونکہ ٹائم ہمارے پاس مختصر ہے، تو میں کینسر سے متعلق ہی بات کروں گی. ہماری جو موسٹلی ہاسپٹلز ہیں نا، وہ سیکنڈ ٹائم کینسر کے مریض کو ایڈمٹ نہیں کرتے، ایون کہ دیکھتے تک نہیں ہے. میں جس طرح آپ نے ابھی شروع میں مجھ سے پوچھا تھا کہ کیسے کیا مشکلات رہیں، تو جس وقت مجھے کینسر کا پتہ چلا تھا، میں نے 1 ہفتے تک خود ہی ڈفرینٹ ہاسپٹلز میں، سب سے پہلے میں ڈاکٹرز ہاسپٹل گئی تھی، وہاں سچویشن دیکھی کیسی ہے، لیکن ان کا کوئی اتنا زیادہ، 1-2 مریض میں نے دیکھے ہیں کینسر کے، سنا ہے، میرے قریبی ہیں کہ اتنا اچھا کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہوا، ایون کہ اس کا نام بہت ہے. اب آپ دیکھ لیں کہ ہمارا ہیلتھ سسٹم اس طرح کا ہے کہ جہاں پہ نام میڈیکل نہیں کرتا ہے. اس کے بعد پھر میں شوکت خانم گئی، تو شعیب مجھے شوکت خانم والوں نے، میں واک ان کسٹمر کہہ رہی ہوں، واک ان پیشنٹس جہاں پہ جاتے ہیں وہاں پہ گئی، تو انہوں نے مجھے کہا 10 منٹ اس خاتون نے میری پورا سنا کہ بھئی کیا بیماری اور کیا مطلب مسئلہ کہاں پہ ہو رہا ہے. انہوں نے کہا جی ہم تو آپ کا علاج نہیں کر سکتے. میں نے کہا آپ مجھے کم از کم کوئی ڈاکٹر کو ریفر تو کر سکتی ہیں نا، کہ آپ مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں، یا میں دیکھنا چاہ رہی ہوں کہ میں علاج کہاں سے کرواؤں، یا مجھے کرنا کیا ہے. انہوں نے کہا جی ہم آپ کو ٹریٹ کر ہی نہیں سکتے، سیکنڈ ٹائم جس کو کینسر ہوتا ہے ہم اس کو لیتے ہی نہیں ہیں. بہرحال میں وہاں پہ تھوڑا سا بحثی، کیونکہ بینگ نیوز اینکر آپ کو پتہ ہے ہمیں سوال جواب اور اندر گھسنے کی عادت ہوتی ہے کہ ذرا دیکھیں تو صحیح مسئلہ کیوں ہے. اور میرے ساتھ خود کے ساتھ تھا، تو میں تو پھر آگے خود گئی اور میں نے ان سے کہا کہ جی مجھے بتائیں آپ. بہرحال انہوں نے مجھے نہیں ٹریٹ کیا. اس کے بعد پھر میں کینسر کیئر گئی، ڈاکٹر شہریار کے انڈر میرا اب ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے، کیمو تھراپی از گڈ، اور میری اب ختم ہو چکی ہے 8 کیمو تھراپیز، اور اب آپریشن ہے، پھر ریڈیشن ہے، اور ڈفرینٹ ابھی مطلب یہ سمجھ لیں کہ ابھی 1 سے 1.25 سال کا ٹریٹمنٹ ابھی اور ہے. لیکن جو سوال آپ پوچھ رہے ہیں نا، وہ ڈیفینیٹلی جب میرے جیسے بندے کو اس طرح کی مشکلات ہوں گی، اور ایک عام کامن بندہ جس کو کچھ نہیں پتا ہے، گائیڈ کرنے کے لیے کوئی بھی نہیں ہوتا ہے، کہ سب سے پہلی بیماری ہوتی ہے، سب سے پہلا مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ جب تشخیص کرتے ہیں نا بیماری کا، جب آپ جان رہے ہوتے ہیں کہ یہ بیماری مجھے ہو گئی اور اب میں نے جانا کہاں ہے، یہ بہت ضروری ہے. بہت سے ہمارے کیسز آپ نے دیکھے ہوں گے، صرف کینسر کی بات نہیں کری، بہت سی بیماریوں میں اس کی شعیب اس کا تشخیص ہی صحیح طریقے سے نہیں ہوتا ہے، مطلب ہم صحیح ہاتھوں میں نہیں جاتے، جس کی وجہ سے پرابلم کریٹ ہوتی ہے. ظاہر ہے وہ پھر ڈیلے ہو جاتا ہے، اور وہ ڈیلے ہونے کی وجہ سے لوگوں کی جانیں چلی جاتی ہیں، کیونکہ صحیح طریقے سے ان کا ٹریٹمنٹ ہوتا نہیں. ناٹ جسٹ اباؤٹ کینسر، اٹس اباؤٹ ایوری ڈیزیز. اچھا نائرہ، اس مرض کے بعد میں اس سے پہلے بھی ویسے تو آپ سے کامنٹ لیا تھا ریلیشن شپ سے متعلق، لیکن میں چاہ رہا ہوں آپ نے جو فیل کیا کہ اچھا یہ میرے جاننے والے کا، دوست کا، فیملی کا، کو ورکر کا، فرینڈ کا رسپانس تھا جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ میں سوال اس لیے آپ سے کر رہا ہوں کیونکہ ہم ذرا سمجھ پائیں اور سیکھ پائیں کہ ہمارے کسی پیارے کو، کسی جاننے والے کو، کسی عزیز کو جب کسی ایسی مشکل کا سامنا کرنا پڑے تو ہم نے کیا نہیں کرنا، کیا ہے جو ہم غلط کرتے ہیں. سب سے بڑی بات اور سب سے ایک جو انسانی فطرت ہے نا، وہ یہ ہے کہ ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں. میں آپ سے ایکسپیکٹ کرتی ہوں، اپنی فیملی سے ایکسپیکٹ کرتی ہوں، اپنے ارد گرد لوگوں سے سوچتے ہیں اس نے ایسا کیوں نہیں کیا. آپ ذرا یہ سوچیں کہ اگر ہم ایکسپیکٹیشن چھوڑ دیں، اب لوگ سن رہے ہوں گے، میں بھی بتاتی ہوں کس طرح سے چھوڑ سکتے ہیں، یہ بھی بتا دوں گی ساتھ ہی. اگر ہم چھوڑ دیں تو اگر جو رسپانس پھر ہمیں پیار محبت ملے گا، اور جو رسپانس ملے گا وہ تو بونس ہو جائے گا. یہ بات بھی ہے، سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے. تو اسی طرح جب میں بیمار ہوئی، میں آلریڈی میری کچھ ایسی پرابلمس پرسنل چل رہی تھیں کہ اللہ پاک نے مجھے ایک ڈگر چلا دیا تھا. اس کے بعد جب مجھے کینسر کا پتہ چلا تو میں اس کے لیے پریپیئر تھی. اس آزمائش کے لیے اللہ پاک نے مجھے پہلے سے پریپیئر کیا ہوا. اور اسی کی وجہ سے ٹائم گزرنے کے ساتھ ساتھ میں دیکھ پائی بہت سے لوگ آئے چلے گئے، بہت سے لوگ پہلے سے تھے وہ چلے گئے، میں نے جانے دیا ان کو. نہیں ہوگا، ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا نا. اگر آپ ایکسپیکٹ کریں گے تو تب آپ پہ جو ٹائم آئے گا ایسا، تو پھر آپ تکلیف دیں گے. اگر آپ کسی اور تکلیف ہوگی نا، تو پھر سب سے پہلے یہاں تکلیف ہوگی، سوچیں گے اس کے متعلق، اور اس کے بعد یہاں تکلیف ہوگی، اور جو یہاں تکلیف ہوگی نا وہ آپ کو کسی جگہ نہیں چھوڑے گی. آپ کھڑے نہیں ہو سکتے. پھر
اگر میرے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا نا جو نارملی لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے تو میں یہاں آپ کے سامنے نہ بیٹھی ہوتی. یہ جو خاصیت جس کی وجہ سے میں اور آپ اس وقت بات کر رہے ہیں نا کہ اتنی تکلیف میں بھی میں مضبوط ہوں, یہ بالکل بھی نہ ہوتی. یہ صرف اسی وجہ سے ہے کہ ایکسپیکٹ نہیں کرنا, اور ایکسپیکٹ کرنا ہے تو صرف ایک ہستی سے, اللہ سے. کیونکہ ہماری یہ جو دنیا ہے نا, دو دنیا ہوتی ہیں. میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں, ایک دنیا یہ ہے اور ایک دنیا وہ ہے جس دنیا سے ہم آئے ہیں. اور ایکچوئل میں اگر ہم یہ سوچ لیں کہ یہ باڈی جس کی ذمہ داری ہمیں دی ہے, ہم نے اچھے سے چلنا ہے, اور جو اس نے بتا دیا ہے نا, مطلب میں بہت اچھی مسلمان نہیں ہوں لیکن ڈیفینیٹلی ایک انسان ہوں, اس نے مجھے بنایا ہے اور اس نے مجھے پرپس دیا ہے. میں ابھی سیکھ رہی ہوں اور دیکھ رہی ہوں کہ اس نے پیدا کیوں کیا ہے ایک ایک انسان کو. پھر ایک ٹائم ایسا آتا ہے شعیب کہ آپ کا جو دشمن بھی ہوتا ہے نا, آپ کہتے ہو, آپ اس کی ساری باتیں ایک سائیڈ پہ کر دیتے ہو اور آپ کہتے ہو اس کو تو اس نے بنایا ہے, بالکل, اس کے ساتھ زیادتی کیسے کروں, بے شک بے شک, اس کے ساتھ میں بغض بھی کیسے رکھوں کیونکہ اس کو اس نے بنایا ہے. یہ محبت ایسی ہوتی ہے شعیب جو میں محسوس کرتی ہوں نا آج کل. مطلب جس طرح ایک لڑکا لڑکی کو عشق ہو جاتا ہے نا, اور وہ کہتا ہے کہ اس لڑکی کی خاطر میں سب کچھ کروں گا, اس لڑکی کی خاطر میں کپڑے بھی اس کے حساب سے پہنوں گا, یہ جیسا کہے گی میں ویسے ریسٹورنٹ میں جا کے اس کو کھانا کھلاؤں گا, یہ جیسا کہے گی میں ویسے زندگی گزاروں گا. اور جب ایسا عشق بنانے والے سے ہوتا ہے نا, بالکل ویسا ہی ہوتا ہے. میں سوچتی ہوں چھوٹی چھوٹی باتیں کہ اللہ پاک نے مجھ پہ اتنی رحمت کی ہے, میری تو اتنی اوقات بھی نہیں ہے. شعیب ہمیں اپنی زندگی کو دیکھنا پڑتا ہے, دو تین چیزیں ہی ہوتی ہیں. دیکھ لیں کہ اس نے اس دنیا میں بھیجا ہے, باڈی کی حفاظت کرنی ہے. جس وقت اس روح سے اس باڈی نے علیحدہ ہو جانا نا, کچھ بھی نہیں رہے گا, یہ باڈی تو یہیں رہ جائے گی, روح واپس جائے گی. تو جب واپس چلی جائے گی تو کیا ہم اس کو یہ سب بتائیں گے کہ ہم نے اس دنیا میں کیا 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 ہے, میں نے اس بندے سے کتنا بغض رکھا, میرے ساتھ اس نے اتنی زیادتی کر دی تھی؟ نہیں, وہ یہ سب کچھ نہیں پوچھے گا. وہ یہ پوچھے گا کہ میں نے جس مقصد کے لیے بھیجا تھا وہ پورا کیا ہے. اور اس کا اب آپ دیکھیں, میں بار بار یہ کہہ رہی ہوں کیونکہ میرے پاس اتنا علم نہیں ہے, میری اتنی اوقات نہیں ہے, لیکن جو میں نے قرآن پاک کو اب تک سمجھا ہے اس کے ترجمے سے, سب سے پہلے تو اللہ پاک, اس کی محبت, اور اس کے بعد جو دوسرا کام جس پہ پورا قرآن پاک لکھ دیا, انسانیت, انسانوں کے ریلیشنز. پہلے تو انسانیت ہے نا, اس کے بعد اس نے ریلیشن بنائے, ہمسایوں کے ساتھ ایسا کریں, پیرنٹس کے ساتھ ایسا کریں, دوستوں کے ساتھ ایسا کریں, سب بتا دیا اس نے. تو اس کے بعد صرف لوگوں کو خوش رکھنا ہے. تو پھر ہم کیسے سوچ سکتے ہیں کہ اس نے میرے ساتھ یہ کر دیا؟ آپ یہ سوچیں نا, مطلب ہمارے اندر نا شعیب, جس وقت ہماری روح اس دنیا میں آتی ہے نا, جب باڈی اور روح ملتے ہیں, اس دنیا میں بچہ آ گیا, اب وہ سیکھتا کیسے ہے؟ اپنے ارد گرد کے ماحول سے, بالکل, اپنے ارد گرد کے لوگوں سے. اب لوگ کون سے ہوتے ہیں؟ جو پہلے سے اس دنیا میں رہ رہے ہوتے ہیں اور جو سیکھ چکے ہوتے ہیں, جن کی فلم پہلے سیٹ ہو گئی ہے, جن کی سیڈی پہلے سے ہی چل رہی ہے, وہی اس کو وہ سب کچھ سکھاتے ہیں. ٹھیک ہے, اب وہ جب بڑا ہوتا جاتا ہے نا, تو اس پہ ایک ٹائم آتا ہے شعور کا, ہر کسی پہ آتا ہے, پہچاننے کی ضرورت ہوتی ہے. ہم تو نارملی کہتے ہیں نا اب تو اس کو شعور آ گیا ہے, پڑھ لکھ گیا ہے, لیکن ایکچوئل میں وہ شعور کا ٹائم آتا ہے جس لیے اللہ پاک نے ہمیں دماغ دیا ہے. ورنہ اللہ پاک نے تو قسمتیں لکھی ہوئی ہیں, بالکل ویسا ویسا ہو رہا. دماغ دینے کی کیا ضرورت تھی؟ دو راستے دینے کی کیا ضرورت تھی؟ ایک اچھا ایک برا بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ اسی لیے جس وقت ہم وہ سارا کچھ گیٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد کنکلوژن نکالتے ہیں نا, وہ عمر کا کوئی بھی حصہ ہو سکتا ہے. وہ 20 سال بھی ہو سکتے ہیں, 30 سال بھی ہو سکتے ہیں, 40 سال بھی ہو سکتے ہیں, اب مرنے سے پہلے بھی ہو سکتا ہے. تو اس ٹائم کو ہم نے پہچاننا ہوتا ہے کہ یار یہ جو مجھے لوگ سکھا رہے ہیں, اور اس کے لیے پھر اللہ پاک نے بتا دیا کہ یہ بھی دیکھ لو, ایک کتاب بھی دی ہوئی ہے, اسے سمجھ لو کہ کیا مقصد ہے. اور وہ جب اس کو دیکھنا شروع کرتا ہے نا, آہستہ آہستہ, ہر کسی کا اپنا طریقہ ہوتا ہے. ایکچولی ہمارے شعیب اسلام کو ہم نے اتنا مشکل کر دیا ہے کہ ہم پتہ کیا, میں آپ جیسے لوگ نا قریب نہیں جاتے. ہم کہتے ہیں وہ داڑھی والا ہے, او ہو یہ تو اب اتنی پابندیاں لگا دے گا کہ نہیں اس کے پاس نہیں جانا. یہ نقاب کرتی ہے, برقع پہنتی ہے, اس خاتون کے پاس نہیں بیٹھنا, یہ تو بہت دینی باتیں کرے گی. بھائی آپ دین کو اتنا مشکل نہ بنائیں. جس طرح جو ہے, دیکھیں ہمارے پیارے رسول نے بھی یہی کیا تھا. ایک دم سے جا کے جو بتوں کی پوجا کرتے تھے نا, ان کو اس طرف نہیں لگا دیا تھا کہ تم لوگ داڑھی رکھ لو,
जबर से तो कुछ भी नहीं कराया जा सकता, मोहब्बत से, प्यार से आहिस्ता ही होता है ना। बिल्कुल, जब रियलाइज होगा ना दिल से, तो उस मोहब्बत की तो बात ही अलग होती है। क्या बात, क्या बात, क्या बात नायरा, बहुत ही अच्छा लग रहा है आपसे बात करते करते, बहुत अच्छा लग रहा है बात करके। आखिर में क्योंकि वक्त कम है, मैं फिर अपने मौजू पर ही आऊँगा, क्योंकि जब हम बात करते हैं किसी मर्ज़ की, कैंसर की हो या और भी मर्ज़ हो, अर्ली एंड टाइमली डायग्नोसिस ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत अहम है। और ये मैसेज मैं आपसे चाहता हूँ अपने सुनने वालों को कि ये बहुत ज़रूरी है इलाज के लिए। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ, मुझे बहुत से लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, जब से पता चला लोगों को, लोग कमेंट्स करते हैं, मैसेज करते हैं। कैंसर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको ये कहूँगी कि जो ब्रेस्ट कैंसर है वो लेडीज़ में बहुत ज़्यादा कॉमन होता चला जा रहा है। मैं रेफर भी करूँगी जो लाहौर में रहने वाले हैं या कुछ, क्योंकि हमारे मुल्क में फैसिलिटीज़ बहुत कम है। कैंसर केयर हॉस्पिटल है जहाँ पे जो लोग जो फ्री मेमोग्राफी कर रहे हैं। तो जितनी भी खातून है जिनको थोड़ा सा भी डाउट है वो मेमोग्राफी ज़रूर करवाएं। मेमोग्राफी से आपकी तशखीस हो जाती है। और जिस तरह मुझे थोड़ा सा पता चला कि हल्की सी गिल्टी मुझे महसूस हुई और मैंने मेमोग्राफी करवाई और उसके बाद मुझे पता चला कि कैंसर है। तो मैंने जिस तरह शुरू में कहा था ना कि किसी भी मर्ज को ट्रीट करने के लिए जब तक आप उसको सही से डायग्नोज नहीं करेंगे तब तक उसके ट्रीटमेंट की तरफ नहीं जा सकते हैं। तो मैं रेफर करूंगी कि जिन लोग, और वो लोग फ्री कर रहे हैं, तो आप लोग जाइए और वहां पे मेमोग्राफी करवाएं। और उससे ये होगा, वहां पे करवाएं, कहीं भी करवाएं, लेकिन मैं इसलिए बता रही हूँ कि ये बहुत ईजी है। आप जाके मेमोग्राफी करवाएं और आपको पता चलेगा कि भाई इस तरह का कोई मसला है। दिस इज अबाउट ब्रेस्ट कैंसर। अदरवाइज कोई और कैंसर हो, कोई और मरज हो, कोई जरा सा सिम्टम आए, अननोटिस नहीं जाने देना चाहिए। कैंसर की बात करिए। एग्जैक्टली, दिस वाज अबाउट ब्रेस्ट कैंसर। नायरा बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, साथ मौजूद थी आप। वी आर वेटिंग। प्लीज आप कुछ कहना चाह रही हैं? जी, मैं यही कह रही हूँ कि वो जो आप डिफरेंट तरह की कैंसर की बात करें, जिसका वक्त बहुत मुख्तसर है, बहुत तरह के कैंसर है शुएब। मैं आपको बताऊं, जिस तरह पहले था ना, तो वो मुझे इधर गिल्टी थी, तो उसके बारे में हम बात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मुझे अभी यही कैंसर है, तो मैंने इसके मुताल्लिक बिल्कुल सही। मैं इसलिए मैंने उस पर ऐड किया कि कोई भी सिम्टम हो किसी भी तरह का, तो उसको कोई भी शख्स अननोटिस ना जाने दे, बिकॉज अर्ली डायग्नोसिस बहुत ज़रूरी है। नायरा बहुत शुक्रिया, वे वेटिंग एंड होपिंग टू सी यू वेरी सून। थैंक यू सो मच, आप साथ मौजूद थी, एंड मोर पावर टू यू। मैं हर उस खातून को ये बात कहता हूँ जो मुझे लगता है कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत मोटिवेटेड है, उसकी मोटिवेशन सबको सीखना चाहिए उस मोटिवेशन से। एनीवेज